الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے یہ بچوں سے خاص طور سے عرض کرتا ہوں جو آپس میں بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر خاموشی کا ماحول رکھیں۔ میں 15-20 منٹ کے اندر کچھ ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ میں مکتب میں پڑھانے والے ذمہ دار اور انتظام کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ موت تک، زندگی کے آخری سانس تک اپنے کلام پاک کی، دین کی خدمت کرنے کا ہم سب کو موقع عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج چونکہ رمضان المبارک سے پہلے کے ایام ہیں اور قرآن پاک کے مکتب کا یہ اجلاس بھی ہے، 20 منٹ کا موقع مجھے دیا گیا ہے اور 20 منٹ میں یہ دونوں عنوان کو سمیٹنا ایک بہت مشکل ترین کام ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ جتنی توجہ کے ساتھ میں بات کو سنیں گے اور ایک ایک لفظ پر دھیان دیں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کو یہ بات کا احساس ہوگا کہ انشاءاللہ ہم نے جو بات سنی ہے ہمیں اپنے فائدے کے لیے عمل کرنے کے لیے جو سنی ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی پہنچے گا۔ ایک بات سب سے پہلے یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیوں دیا؟ اے بیٹا ادھر سنو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیوں دیا؟ ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے مولانا ہمارے گھر میں ہمارے دادا جان کی طبیعت ناساز ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ نہیں مفتی صاحب، دراصل آپ کو مجھے لے جانا ہے اور دعا پڑھوانی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں یہاں سے بھی دعا کرتا ہوں، موقع ملنے پر آپ کے گھر پہ بھی آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا وقت آپ کا چاہیے۔ میں نے کہا کہ دعا کے لیے کتنا وقت؟ کہا کہ صرف دعا نہیں، یاسین شریف بھی پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کہ یاسین شریف پڑھنے کا اس موقع پر کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ دادا جان کئی دنوں سے بستر پر ہے، وہ آگے بھی نہیں جا رہے ہیں اور صحت کی طرف بھی نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی ہمارے درمیان میں قرآن پاک ایک ایسا ذریعہ بن گیا کہ جو دنیا سے نہیں جاتا اس کو بھیجنے کے لیے ہم نے قرآن کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دیا۔ دوسری چیز موت کے وقت میں، مرنے کے بعد میں ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ آج کل تو ماشاءاللہ بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے، تعویذ گنڈے کے عنوان پر بھی بہت زیادہ لوگ قرآن پاک سے اپنے بیمار زندگی کو علاج کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، گویا کہ ہم نے قرآن کو علاج کا ذریعہ سمجھا۔ میرے بھائیوں، میرا ایک سوال ہے اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، یہ بات بتاؤ کہ قرآن کیوں کر نازل ہوا؟ قرآن پاک کا کیا مقصد تھا اور قرآن پاک نے لوگوں کی زندگیوں میں کیا انقلاب پیدا کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بات مختصر عرض کرنی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پر یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ اے بیٹا یہ قرآن پاک حضور پاک علیہ السلام پر نازل ہوا۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلی جو قرات فرمائی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق والی آیتیں ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن 40 سال کی عمر میں نازل ہوا اور 23 سال تک یہ قرآن پاک بتدریج دھیرے دھیرے نازل ہوتا رہا اور حضور پاک علیہ السلام پر آیتیں آتے رہی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے نزول سے پہلے جو انسان زندگی گزار رہے تھے اور قرآن کے نزول کے بعد میں جو انسانوں نے زندگی گزاری، آپ اس زندگی کا مطالعہ کریں، آپ اس زندگی کو پڑھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ اور اس پیغام نے، اس میسیج نے سارے انسانیت کی تاریخ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور یہ بتایا کہ اے انسانوں، خبردار، تم اگر قرآن کو جس انداز میں صحابہ نے قبول کیا، تابعین نے قبول کیا، تبع تابعین نے قبول کیا، اللہ کے ولیوں نے قبول کیا اور اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں اس کو انہوں نے اختیار میں لایا، اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا اور ایسی تبدیلی ان کے زندگی میں آئی کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان بن گئے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے سماج کا کیا حال تھا، سوسائٹی کا کیا حال تھا، مردوں کا کیا حال تھا، عورتوں کا کیا حال تھا، بچوں کا کیا حال تھا۔ آپ اگر اسلام سے پہلے کی تاریخ، قرآن پاک کے نزول سے پہلے کی تاریخ پڑھیں گے تو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ایسی شرمناک زندگی اور ایسی خطرناک زندگی کہ اگر اس کا چرچا زبان پہ لائیں تو آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اس میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، لوگ بے تحاشا اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کا گھر ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں تو برہانہ طواف کر رہے ہیں، بغیر کپڑوں کے طواف کر رہے ہیں، باپ بھی بغیر کپڑے کے ہیں، باپ بیٹا بھی بغیر کپڑے کے ہیں، ماں بھی بغیر کپڑے کے ہیں، اس طریقے سے برہانہ طواف کیا جا رہا ہے۔ ایسی پوزیشن میں ظلم و زیادتی کی انتہا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کے واقعات تو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ باپ مر جائے تو اس کی سگی ماں سے باپ کے مرنے کے بعد میں بچہ نکاح کر لیتا، زناکاری کا عام رواج تھا، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری عام تھی۔ یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ، لیکن جیسے قرآن نازل ہوا، پیارے آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کی تعلیم کو مکہ کی گلیوں میں پہنچایا، ابو بکر صدیق کو پہنچایا، عمر و عثمان کو پہنچایا، علی کرم اللہ کو پہنچایا، گھر کی عورتوں کو پہنچایا، بچوں کی زندگی میں پہنچایا، نوجوانوں کی زندگی میں پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی میں صرف 23 سال کا عرصہ رسول پاک علیہ السلام نے اس قرآن کو لوگوں کی زندگیوں میں پہنچایا، محلے میں پہنچایا، تو 23 سال میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اسی ظلم و زیادتی کرنے والی قوم، قتل و غارت گری میں ڈوبی ہوئی قوم، بچیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم اور اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنی پیشانی اور اپنا ماتھا ٹیکنے والی قوم، اس قرآن کی برکت سے اتنے عروج پر پہنچے، اتنی بلندیوں پر پہنچے اور ایسے کامیاب ہو گئے کہ قرآن پاک نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کو قرآن پاک نے کہا، نبوت کی زبان نے کہا، میرے آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصحابہ کالنجوم۔ دیکھو ان کی زندگی، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ رب العزت نے اس گری ہوئی قوم کو اتنی بلندیوں پر پہنچایا کہ ان کی بلندیوں پر نظر ٹکتے ہوئے آپ کے سر کی ٹوپی گر جائے۔ آج مجھے معاف کیجئے، آج ہمارا حال، ہمارے معاشرے کا حال، ہمارے گھر کا حال، ہمارے محلے کے حال، ہمارے نوجوانوں کا حال، ہمارے بچوں کا حال، عورتوں کا، مردوں کا، بازاروں کا، ہر ایک حال کو اگر ہم دیکھیں تو
تو بغیر افسوس کیے بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑی حالت غیر، بڑی حالت زار، بڑی غلط اور گندی اور بہت ہی نچلی سطح کی پوزیشن میں آج کے دور میں مسلمان زندگی گزار رہا ہے. ہماری رپورٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ آزادی سے پہلے اس ہندوستان میں وہ ہریجن قوم بیچاری راستے میں تھوکنے کے جو حقدار نہ تھے، لیکن آزادی کے بعد میں ان کے اندر ایسا ڈیولپمنٹ آ گیا، ایسی ترقی آ گئی، اور جو مسلمان عزتوں پر تھے، بلندیوں پر تھے، اچھی زندگی گزار رہے تھے، بالکل وہ ذلت و رسوائی کہ اس قوم سے بھی گیا گزرا حال، گئی گزری زندگی اگر اس دور میں کسی کی ہے تو مسلمانوں کی زندگی. موڑ دیتے تھے وقت کا دھارا ہم لوگ، اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں کنارہ ہم لوگ. بادشاہوں کو عطا کرتے تھے پوشاک کبھی، اب پہنتے ہیں فقیروں کا اتارا ہم لوگ. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اے مسلمانوں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تم ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، پسماندہ ہوئے، پریشانیوں میں تمہاری زندگی ڈوب چکی ہے. صرف اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے قرآن کو اس عظمت سے نہیں لیا، اس احترام سے نہیں لیا جیسے قرآن کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے بال بچوں میں زندہ کرنے کی ضرورت تھی. آج ہم نے قرآن کو بالکل وہ لیول پر، لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ ان علماء کو، حفاظ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر قرآن پاک کو ان کی زندگی میں لانے کے لیے، ان کے دل و دماغ پر مسلط کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں میں قرآنی احکام لانے کے لیے، رسول پاک علیہ السلام کے مبارک طریقے لانے کے لیے ایسی کوششیں کر رہے ہیں، ایسی محنتیں کر رہے ہیں جس کا چھوٹا سا اثر ہم نے ان بچوں کے زبانی سنا ہے. یہ بات یاد رکھ لینا، ایک عورت کو شوہر کا حق قرآن کے بغیر کہیں نہیں مل سکتا. ایک محلے میں پرسکون ماحول قرآن کے بغیر کہیں مل نہیں سکتا. اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کی تعلیم کے علاوہ کئی دوسری جگہ پر اس کو وہ ماحول، وہ خدمت گزار اولاد نصیب نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بھائی اپنے بھائی سے حق حاصل کرنے کی امید لگاتا ہے اور بہن اپنے بھائی کے ذریعے سے حق حاصل کرنے کی امید لگاتی ہے، اللہ کی قسم قرآن پاک کے بغیر، دین کے بغیر، سنت رسول کے بغیر، شریعت کی تعلیم کے بغیر ایسا ماحول تیار ہونا ممکن ہی نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام نے بول کر نہیں، کر کے بتلایا. ہمارے بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے، مردوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے اگر یہ زندگی آئے گی تو ان کو احساس ہوگا کہ امام الانبیاء، سردار دو جہاں، وجہ کن فکاں، کائنات میں اللہ رب العزت نے جس کی وجہ سے کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے، زندگی ایسی ہے جو اس مکتب کے اندر، مدرسوں کے اندر ہمارے بچوں کو، بچیوں کو پڑھائی جاتی ہے، نوجوانوں کو سکھلایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، تو اس کی زندگی میں یقیناً تبدیلی آئے گی. آج کے زمانے میں ہر کوئی دوسرے کے حق کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. رسول پاک علیہ السلام مدینہ پاک میں ہے، زندگی کے آخری ایام گزر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا. کہاں پر؟ مدینہ پاک میں جمع کیا، اور سارے صحابہ کے سامنے اعلان کیا، اے صحابہ، اگر کسی کا حق میرے ذمے یعنی محمد الرسول اللہ کے ذمے اگر کسی کا حق ہے، وہ آج آئے مجھ سے حق مانگے، میں اس کا حق ادا کر دوں گا. کل قیامت کے دن کوئی مجھ سے یہ سوال نہ کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے میرا حق ہے. کون کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟
وہ امام الانبیاء، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دینے والے، وہ استلیتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے کہ میں اخلاق کریمانہ کو مکمل کر دوں، وہ اخلاق کے کنسپٹ کو مکمل طور پر پیش کرنے والے محمد الرسول اللہ کسی کا کیا حق مار سکتے ہیں؟ لیکن سنیے، ایک آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرا حق آپ کے ذمہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ تمہارا حق جو ہے وہ حق مانگ لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا یا چڑھ رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ کے ہاتھ میں ہلٹر تھا، آپ کے ہاتھ کا کوڑا میرے پیٹھ پہ لگ گیا، سارے صحابہ بے چین و بے قرار ہو گئے۔ یا اللہ یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بدلے میں کوڑا مارے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو، اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ کوڑا وہ کوڑا نہیں ہے جو آپ نے مارا تھا، وہ سخت کوڑا تھا، یہ تھوڑا نرم محسوس ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ کوڑا بلال جلدی لے کر آؤ، فاطمہ کے گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کوڑے کو لایا گیا، حضور کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ ہاتھ میں کوڑا دے دیا گیا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر ٹھہرا، حضور کہہ رہے ہیں اپنا بدلہ لے لے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب اس سے کہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ بات دراصل یہ ہے جب آپ کا کوڑا میرے پیٹھ پر پڑا تھا اس وقت میں میرے پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے کپڑا پہنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے سامنے اپنا کپڑے مبارک کو اتارا، پیٹھ سے سینے سے جو چمکتا ماحول پیدا ہوا پورے مدینہ پاک میں اور اطراف میں، پورا علاقہ جگمگ کرنے لگا۔ وہ صحابی آگے بڑھے، ہاتھ میں کوڑا تھا، ہاتھ کا کوڑا نیچے پھینکا، اپنا سینہ حضور کے پیٹھ مبارک سے لگایا اور حضور کے دونوں شانوں کے درمیان میں یہاں پر مہر نبوت تھی، اس کو بوسہ دیا، اس کو چوما اور پھر کہا یا رسول اللہ میرا مقصد حل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنے کی تمہارے آنکھ میں آرزو ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ جنتی آدمی ہے۔ عرض کرنے کی بات یہ ہے حقوق جو دین نے پیش کیے، جو قرآن نے پیش کیے، جو اسلام کی تعلیم نے پیش کیے، وہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ واقعہ بچے کے سامنے آئے گا، بچی کے سامنے آئے گا، بتاؤ یہ واقعہ سننے کے بعد، یہ نبی کی زندگی پڑھنے کے بعد، یہ قرآن کی تعلیم سیکھنے کے بعد کوئی بھائی اپنے بہن پہ ظلم کرے گا، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو مارے گا، گالی دے گا، کوئی شوہر اپنے بیوی پہ ظلم کر سکتا ہے، کسی سے جہیز اور ہنڈے کی رقم مانگ سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، دراصل بات یہ ہے اگر اپنے پوری زندگی کو، پورے معاشرے کو ہم سدھارنا چاہتے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کی تعلیم سے جڑ جاؤ، سارے مسائل اللہ رب العزت خود بخود حل کر دیں گے۔ اور اس دور میں تو قرآن کی تعلیم سے جڑنا بے انتہا ضروری ہے۔ دشمنوں نے تمہارے سینوں سے، میرے سینوں سے نہیں، ہماری اولادوں کے سینوں سے دین کو، ایمان کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کو کھینچنے کا، میں یہ نہیں کہتا پروگرام بنا رہے ہیں، بنا چکے، لاہ عمل طے ہو چکا ہے، اور 2023 کے اینڈنگ سے، اختتام سے باضابطہ تمہارے میرے بچوں کے سینوں سے قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت نکالنے کے باضابطہ کوششیں جاری ہو چکی ہے۔ اب ہمارے بچوں کے دلوں میں ایمان کو، دین کو بچانے کے لیے، آپ بولیں گے وہ کون سی چیز ہے؟ رائٹ، نیو ایجوکیشن پالیسی ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، وہ نیو ایجوکیشن پالیسی اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرناک مسئلہ یہ ہے اگر ہماری اولاد کو ہم نے صرف اسکول کے حوالے کر دیا، 10 سال تک اس کے اوپر توجہ نہ دی، تو میرے بھائیوں علماء کا کہنا یہ ہے کہ 10 سال کے بعد میں ہمارے گھر سے ہماری اولادیں
اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کافر اور مشرک بن کر نکلے گی، پجاری بن کے نکلے گی، غیر اللہ کی پرستش کرتی ہوئی نکلے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس دور میں مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے تو یہ کہہ دیا، مکاتب کے نظام کو مستحکم کرنا اس زمانے میں جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طریقے سے ہر محلے کے اندر جس محلے میں بچے اور بچیاں رہتی ہے وہاں پر قرآن کی تعلیم کا نظام قائم کرنا، اس کو مضبوط کرنا، اس کو مستحکم کرنا، اور اس بات کی فکر کرنا کہ محلے کا کوئی بچہ اور کوئی بچی قرآن کی تعلیم سے دور نہ رہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے کوششیں نہیں کی، اس مکتب کے نظام میں مولانا امجد صاحب اور ان کے ساتھ میں کام کرنے والے لوگ، اساتذہ اور کمیٹی کے لوگ اور مسجد کے ذمہ داران اور نوجوان، اگر اس سلسلے میں ہم نے محنتیں نہیں کی تو میرے بھائیوں، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، یہ بات آپ اپنے طور پر لکھ کر رکھ لیجئے۔ ہمارے علماء کوئی جملہ اپنے زبان سے نکالتے ہیں تو ایسے ہی نہیں نکالتے، وہ دور اندیش ہوتے ہیں، بصیرت ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، وہ وقت کے قلندر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے ان بچوں کی فکر نہ کی جس نہج پر آپ لوگوں نے محنتیں کی ہے، کوششیں کی ہے، میں اس موقع پر یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم کو محنت کرنا چاہیے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے پاس میں اتنی محنت نہیں ہو رہی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اس مکتب کے نظام کو اور مضبوط کریں۔ یہ قرآن سے دوری ہوگی تو وہ واقعات ابھی واٹس ایپ پر کل ہی اتنے فوٹوز اور اتنی باتیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری غیرت ماری جا رہی ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہوتا ایمان کیا ہے، ان کو معلوم ہوتا قرآن کا رشتہ کیا ہے، ان کو معلوم ہوتا دین اسلام کیا ہے، ان کو معلوم ہوتا آخرت کیا ہے، ان کو معلوم ہوتا اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ کتنا مضبوط رشتہ ہے اور اس کی بنیاد پر کتنی کامیابیاں اللہ عطا فرماتے، تو میرے بھائیوں اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، ہماری بچیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر نہیں جاتی۔ بہت سارے اس کے ریزنز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے کارن ہیں۔ اس لیے میں خاص طور سے اگر اپنی بچیوں کو، آج ہم کیا کہتے ہیں، وہ ناگپور کی بچی ہے، وہ بیڑ کی بچی ہے، وہ دوسرے علاقے کی بچی ہے، وہ غیروں کے ساتھ میں بھاگ گئی، وہ غیروں کے ساتھ میں چلی گئی، اگر اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی بچیوں کو تم بچانا چاہتے ہو تو کچھ چیزیں ہیں، آپ کا دل مانے یا نہ مانے، آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن اس پر عمل ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، اپنے بچے اور بچیوں کو موبائل کی لعنت سے اور اس کے غیر ضروری استعمال سے بچاؤ۔ اسکول اور کالج کا تعلیمی ماحول میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں اسکول کا ایک ٹیچر بھی ہوں، مجھے معلوم ہے اسکول اور کالج کا ماحول، ایسے اسکول اور ایسے کالج کا انتظام کیجئے جہاں پر پردے کے ساتھ میں ہماری بچیاں علم حاصل کر سکتی ہوں۔ تیسری چیز، اپنے بچیوں پر، اپنے بچوں پر سخت نگاہ رکھیے، بہت زیادہ اعتماد میں مت آئیے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، ایک ڈاکٹر بچی، ڈاکٹر ہمارے محلے کی بات، ادھر چیتن نگر کے علاقے میں ڈاکٹر بچی، اس کے ماں باپ نے اس کو میڈیکل کی تعلیم کے لیے یوتمیل میں بھیج دیا، وہاں پر وہ بچی رہنے لگی، اس کے بعد میں اس کی کسی غیر مسلم بچے سے آشنائی ہوئی، تعلق قائم ہوا، اور اس نے باضابطہ اس کے ساتھ میں راہ فرار اختیار کرنے کا پلان کیا، لیکن بچی ایم ڈی تھی، میڈیکل سائنس میں اللہ کے کرم سے بہت اونچا مقام تھا اور اس کا پورا کورس مکمل ہو گیا تھا۔ ماں باپ کے گھر پہ آئی،
ماں باپ کو معلوم ہوا، رشتہ داروں کو معلوم ہوا، میں مسجد میں امام تھا، میرے کانوں تک یہ بات پہنچی، میں نے چند ذمہ داروں کو لے کر ان کے پاس گیا، وہ بچی کو بٹھایا، اس کی ماں کو بٹھایا، اس کے باپ کو بٹھایا۔ میرے بھائیوں، میں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں۔ وہ بچی کو میں نے کہا کہ بیٹا، دین بڑی چیز ہے، ایمان بڑی چیز ہے، قرآن بڑی چیز ہے، اللہ کا رشتہ بڑا چیز ہے، اس کی بنیاد پر سب کچھ تو قربان کر دیں، لیکن اگر اس رشتے کو باقی رکھی، دنیا بھی کامیابی بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہا کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے، میری شادی کی عمر ہو چکی ہے، 35 سال میری عمر ہو چکی ہے، میں شادی کے قابل ہو گئی ہوں، میرے جذبات ہے، میری خواہش ہے، میرے ماں باپ کا حال تمہارے نظروں کے سامنے ہے، کوئی رشتہ میرے سامنے ایسا نہیں آتا جو میرے لیول کا ہو اور میرے ساتھ میں صحیح معنی میں زندگی گزارنے کا خواہش مند ہو۔ مجھے ایسا رشتہ بتا دو کہ میں اس کے ساتھ میں خوشی کے ساتھ میں زندگی گزاروں۔ ٹھیک ہے، مسلمان بچوں میں کوئی بچہ آئے، میرے بھائیوں میں کیا بتاؤں، اس نے کہا کہ میں اس نوجوان کے پاس جو غیر مسلم تھا، میں نے چند مہینے تک اس کے ساتھ میں زندگی گزاری، مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت اچھی طریقے سے مجھے رکھے گا، لیکن مسلمانوں کے گھر میں مسلمانوں کے نوجوانوں کے طور و طریقے، ان کے رہنے سہنے کا انداز، ایک تو پڑھا لکھا بچہ نہیں ہے، ہمارے پاس میں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں، بچیاں بہت آگے بڑھ رہی ہیں، بچیاں جب رزلٹ آ رہا ہے، ابھی یہاں پر بھی آپ نے دیکھا بچیاں آگے ہیں اور بچے پیچھے ہیں، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات عرض کروں۔ بچوں کو میڈیکل میں بہت کم نمبر، لیکن بچیاں آگے بڑھ رہی ہے۔ اچھا، جن کے بچے تھوڑے بہت پڑھ لیے، تھوڑا بہت کاروبار اچھا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ان کی مانگ، ان کے ڈیمانڈ، ان کے طور و طریقے، اس بچی نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ ساری چیزیں میرے ماں باپ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک غیر مسلم بچہ ہے، اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھا، کوئی چیز کی فرمائش نہیں رکھی، اس نے صرف مجھے پسند کیا، میں نے اس کو پسند کیا۔ یہ بات کہتی ہوئی رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اللہ کی بندی دعا کر، اللہ سے دعا کریں گے، مدد مانگیں گے، کچھ اللہ راستہ نکالے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں 15 دن تک کوئی چیز اس سے بات نہیں کروں گی، اس کے بات کو قبول بھی نہیں کروں گی، میں 15 دن کا آپ کو موقع دیتی ہوں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس دن سے 15 دن تک مستقل بڑے لوگوں سے میں نے ملاقات کی، جو ذمہ دار قسم کے ہیں، یعنی سب تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن جتنے بھی لوگ، میں 15 دن تک وہ 2-4 لوگوں کو لے کر پہنچا۔ تو ایک ہوٹل میں کام کرنے والے کو معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کے پاس میں ایک ایم ڈی میڈیکل بچی، ایم ڈی کی ہوئی بچی، ماشاءاللہ اس کا رشتہ ہے۔ تو ہوٹل میں کام کرنے والے نے کہا مفتی صاحب میں شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن کوئی پڑھا لکھا قسم کا آدمی، کوئی ایجوکیٹڈ آدمی، کوئی اچھے گھرانے کا آدمی، کوئی انجینئر، اس نے فرمائش نہیں کی۔ آخرکار میں نے 2-3 رشتے مجبوری کے درجے میں، میرے بھی عقل اس کو قبول نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بچی میں اور بچے میں دونوں میں کوئی برابری کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو آخرکار میں نے بچی کے سامنے یہ معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ اپنی قوم کا مسئلہ ہے، یہ اپنی قوم کا مسئلہ ہے۔ اور میرے بھائیوں 15 دن تک میں نے کوشش کرتا رہا، لیکن 15 دن بھی کوشش کرنے کے بعد میں اپنی کوشش میں ناکام ثابت ہوا۔ 16ویں دن اس نے اپنے وعدے کے مطابق یوتمیل میں جا کر غیر مسلم سے نکاح کیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ کر آج ادھر ہی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے ماں باپ نے میرے محلے میں جو مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، ذاتی مکان تھا، مارے شرم کے اس مکان کو بیچ دیا، کہیں جا کر پتہ نہیں کہاں پر جا کر بس گئے، رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیا، محلے والوں سے تعلق ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ جہیز کی لعنت، یہ ظلم و زیادتی کا ماحول، یہ غیر اسلامی طور و طریقے، ہم مسلمانوں کا ایجوکیشن کے معاملے میں بے حس ہونا۔ 100 بچے ہیں، سچر کمیٹی رپورٹ نے ہماری رپورٹ پیش کی ہے، 100 بچے ہیں، اس میں سے صرف 4 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، 5 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، اور
مدرسوں کا تو حال اللہ حفاظت فرمائے. دینی تعلیم کا معاملہ تو بڑا عجیب ہو چکا ہے. دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں اور دینی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں. ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. آج صبح فجر کے وقت میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا سری نگر کی طرف جا کر دیکھ لینا. ہمارے بچے 9 بجے تک اپنے گھروں میں سوتے ہیں. وہ غیر مسلم کے بچے بچیاں صبح میں 4 بجے سے ٹیوشنز پڑھنا شروع کر لیتے ہیں. دنیا کی تعلیم بھی خوب حاصل کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہماری یہ بے حسی ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہاں پر لے کر جائے گی. اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لے، وہ دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، تعلیم کے بغیر کوئی قوم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی. لعنت بھیجنا ہے دوسری حکمرانوں پر، لعنت بھیجتے رہو، دوسروں کو برا بولتے رہو، لیکن وہ برا بولنے، وہ برا کرنے والے کرتے رہیں گے. ہمارا کام کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اگر اس ذمہ داری کو ہم علماء کرام سے معلوم کریں اور اس سلسلے میں فکریں کریں تو انشاءاللہ عزیز کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا. اسی لیے مجموعہ تھوڑا ہے. طے کیجئے ہمارے محلے کا کوئی بچہ بغیر اسکول کے نہیں رہے گا. ہمارے محلے کا کوئی بچہ اور بچی بغیر مکتب کی تعلیم کے نہیں رہیں گے. ہم تعلیم کا ماحول پیدا کریں گے. اگر ہمارے محلے میں غریب بچے ہیں اور وہ تعلیم کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، ہم اپنے مال کی کچھ رقم نکالیں گے، ان غریب بچوں کو آگے پڑھانے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ. اور پردے کا ماحول اور بددینی کی جتنی شکلیں صورتیں ہیں، موبائل کا غلط استعمال، گھروں سے ٹی وی کی لعنت کو نکالنا، اور اسی طریقے سے پردہ دری کی تعلیم جو بتائی گئی ہے، اسلام نے جو طور و طریقہ بتلایا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جوائنٹ فیملی رہتی ہے، خوشی سے رہی ہے، لیکن پردے کے ساتھ میں رہنا چاہیے. ماں باپ بھی ایک کمرے میں سو رہے ہیں، نوجوان بچیاں بھی وہیں پر سو رہی ہے، نوجوان بچے بھی وہاں پر سو رہے ہیں. مجھے معاف کیجئے، یہ ہمارا ایک تلخ حقیقت ہے. اگر چونکہ انسان ہے رات میں سو جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو. بچے نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کے کمرے میں بھی جاؤں تو میں اجازت لے کر جاؤں؟ حضور نے کہا کہ ہاں تیری ماں کے کمرے میں بھی جائیں تو اجازت لے کر کھنکار کر جانا چاہیے، اجازت لے کر جانا چاہیے. اس نے پھر تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ میری سگی ماں کے کمرے میں بھی میں جاؤں تو کیا اجازت لے کر؟ تو حضور نے فرمایا کیا تو اپنے ماں کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو فرمایا آدمی سویا ہوا رہتا ہے، بے پردگی کے ساتھ میں رہتا ہے، کبھی نظر ایسی پڑ جائے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. ہمارا ایک جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی رہنا چاہیے. ہمدردی میں، خلوص، پیار میں، ایک دوسرے کے سہارا دینے میں بہت ضروری رہتی ہے جوائنٹ فیملی، لیکن پردے کے ساتھ میں. بچے 7 سال 5 سال کے ہو جائے ان کا بستر الگ الگ کر دیجئے، پھر بہنوں کا بھائیوں کا بستر الگ کر دیجئے. اگر کسی گھر میں شادی شدہ جوڑا ہے تو ان کا علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے پورے پردے کے ساتھ میں. کوئی بے پردگی کا بعض مرتبہ اس کے منفی اثرات ہمارے بچوں کے ذہنوں پر مرتب ہوتے ہیں. میں 1-2 واقعات، چونکہ ایسے واقعات مناسب نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن بے راہروی کے جو طریقے ہیں اور بے راہروی کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے. بہرحال بے شمار باتیں ہیں. اس موقع پر میں مولانا امجد صاحب اور ان کے ساتھ میں کام کرنے والوں کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور اس کی برکتوں کو پورے علاقے پر مرتب فرمائے.